وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی لوگوں کو؟ کیونکہ یہ صحیح حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، صرف اور صرف جیسا کہ عرض کیا کہ ایک تاریخی حیثیت ہے، اور تاریخ پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اور خود تاریخ بھی بتا رہی ہے کہ یہ واقعہ کوئی اتنا پائے کا نہیں ہے۔ شہادت تو ہم مانتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بلکہ شہادت سے بھی اعلیٰ رتبوں سے فائز ہوا کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور حسنین کریمین تو پھر ان کی تو شان ہی الگ ہے، نواس رسول ہیں، جگر گوشہ علی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہی اولاد ہیں، تو یہ ان کے لیے فضیلت بھی کافی تھی، لیکن فضائل سے بھری ہوئی دنیا ہے ان کے لیے، تو ان کی شان کے لیے جھوٹے واقعے بنانا اس کی کیا حیثیت ہے؟ صرف اور صرف ایک تاریخ کی حیثیت ہے۔ باقی اگر کوئی اسے مانتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں مانتا تو اس کی مرضی۔ تاریخ خود کہہ رہی ہے کہ وہ 72 تن بھائی شہید ہو گئے، ایک تھے بچے تھے، تو وہ حضرت زین العابدین خیمہ میں بیمار تھے، اور وہ خیمہ میں تھے، وہ تو منظر ویسے ہی نہیں دیکھ رہے تھے، اور عورتیں جو ہے نا بے پرد ہوئی نہیں ہیں، کیونکہ اہل بیت کی عورتیں وہ باہر آئی نہیں ہیں، انہوں نے بھی منظر نہیں دیکھا، تو پھر یہ واقعہ اب تک کس نے پہنچایا؟ جو نیک تھے تو وہ تو شہید ہو گئے، باقی تو کافر ہی بچے ہوں گے نا، ظاہر ہے مارنے والے کافر ہی تو ہوتے ہیں۔ تو اب ان کافروں نے اب تک یہ واقعہ پہنچایا، کہتے ہیں جی ٹیلے سے آواز آئی۔ وہ بھی ٹیلا کوئی راوی بن سکتا ہے؟ کہا جی ایک نیزہ ہوتا ہے جو ایک نوک والا ہوتا ہے، اور کچھ نیزے ہوتے ہیں جو 5 نوکوں والے ہوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لگے تو 5 نوکوں والے تھے، اور اس پر جو ہے نا باقاعدہ ماتم کیا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صرف اور صرف سنجیدہ شخصیات کو دعوت ہے کہ خود تاریخ اپنی حیثیت کو جھٹلا رہی ہے، تو لہذا اس واقعے کے بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ بس جن کی حکومت تھی ان کو خراب کرنا ہے۔ حکومت کن کی تھی؟ وہ حضرت یزید کی تھی۔ تو حضرت امیر یزید کون تھے؟ بھائی وہ تو ایک نعوذ باللہ گھٹی انسان تھے۔ بھائی دیکھیں، آپ میرے اور آپ کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو سب سے پہلے تحقیق فرض ہوتی ہے، جبکہ ہم تو ایک گھٹی قسم کے لوگ ہیں، یعنی بات کے لوگ ہیں۔ وہ صحابہ کا دور تھا، اور پھر صحابہ کے اولاد حضرت یزید وہ ایک تابعی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چلیں جیسے بھی سمجھے، ایک عام سا مسلمان بنا لیں، یا چلے کافر بنا لو، جس کو بھی آپ کافر بھی سمجھتے ہو نا، تو اس کی شان کے خلاف یا اس کی جو ہے نا عزت کے خلاف بھی کوئی حرف کھڑا کرتا ہے، تو اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ سب سے پہلے آپ تحقیق کرو کہ کیا اس کافر نے بھی کوئی غلطی کی ہے کہ نہیں کی۔ تو جبکہ ایک مسلمان غلطی کرتا ہے تو اس کو بغیر تحقیق کے اور روایات تاریخی حیثیتوں کے واقعوں پر کھڑے ہو کر ان پر کیچڑ اچھالنا یہ کہاں کا جائز ہوا؟ تو حضرت امیر یزید اگر یہ ایک تابعی ہیں اور اگر یہ غلط ہیں تو پاس سند صحیح کوئی ایسی بات پیش کریں تاکہ تحقیق کا حق تو ادا ہو جائے نا۔ اس میں کوئی شیعہ سنی کے تفرقہ نہیں ہے، بلکہ ایک صرف اور صرف دعوت تحقیق ہے۔ تو حضرت امیر یزید جب برے ہو گئے نعوذ باللہ، تو پھر ان کو بٹھانے والے تو مزید برے ہو گئے۔ ان کو بٹھانے والے کون تھے جی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا تھا۔ تو بس جی کیچڑ ڈائریکٹ سے کربلا سے اڑا، اور کیچڑ حضرت امیر یزید پر، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا پڑا، اور پھر حضرت امیر معاویہ پر جو کیچڑ پڑا تو معاملہ رکے گا نہیں۔ تو بات یہاں چلی جائے گی کہ حضرت امیر معاویہ تو خال المؤمنین کاتب رسول تھے، کاتب وحی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب وحی کا بنا رکھا تھا۔ تو جب کاتب وحی نعوذ باللہ برا ہوا تو اس کا مطلب ہے اس نے وحی ٹھیک نہیں لکھی، پھر وحی بری ہو گئی، تو بڑی یہ کیچڑ اچھلا اور پڑا جا کتاب اللہ پر، یعنی قرآن ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر اصل قرآن کوئی اور ہے جو غار میں پڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھا اصل واقعہ کربلا بنانے کی یار لوگوں کو کیوں ضرورت پیش آئی، تاریخ والوں کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے یہود و نصارہ نے قرآن کو غلط ثابت کرنا تھا، بس یوں یہ سیڑھی کھڑی کر کے اصل میں وہ قرآن پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی ان رگوں سے واقف ہو جائیے، چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں کر کے جو تاریخی حیثیتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو رلانا اور اپنے جیبیں چمکانا، دکانیں چمکانا، یہ ایک سنجیدہ مزاج اس سے بہت ہی الرجک ہوتا ہے۔ بہرحال فرقہ پرستی تو پہلے ہی ہے، اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ ہر بندہ اپنے فرقے کو فالو کرتا ہے، لیکن کچھ تو ہوں گے جو تحقیق کے طور پر ان واقعات کو دیکھیں گے، کیا واقعی اسی طرح ہے، کوئی اپیل کرتی ہے کہ نہیں کرتی، عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ السلام۔